کلام مقدس میں سے ابھی شاید آپ سب تک پہنچ چکے ہیں ہینڈ آؤٹس جو ہیں، پیغام کی آؤٹ لائن میں نے لکھی ہوئی جو آپ کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے. جن کے پاس ابھی تک نہیں پہنچی انہیں ابھی مل جائے گی کہ آج ہم جس سیکرٹ پر، جس کی پر، جس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قناعت پسندی. کہ ہم نے قناعت کرنا کیسے سیکھنا ہے، کیسے ہم قناعت پسند بن سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اگر وہ ہماری زندگی میں ہے تو ان میں ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں، کیسے ہم خدا کا شکر کر سکتے ہیں. تو بہت دفعہ ایک سوال ہوتا ہے، ہر انسان، بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے خوش نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ چیزیں نہیں، میں اس لیے خوش نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں، میں اس لیے خوش نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے، میں اس لیے خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ میرے پاس جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہے. لیکن 5 wanting more، زیادہ خواہشیں کرنے کے 5 اثرات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 5 damaging effects of wanting more. جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ ملے گا تو میں ٹھیک ہوں گا، زیادہ ملے گا تو میرے گھر میں خوشی آئے گی، زیادہ ملے گا تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن 5 چیزیں جب ہم زیادہ مور کے لیے طلبگار ہو جاتے ہیں یا مانگتے رہتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، یا 5 ڈیمیجنگ ایفیکٹس جو ہیں اس کے وانٹنگ مور، زیادہ خواہش کرنے کے 5 آپ کہیں گے نقصان دہ اثرات کیا ہے. تو پہلے نمبر پر جس اثر کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے زیادہ چیزیں، زیادہ تھکاوٹ، زیادہ پٹی. جب آپ زیادہ کی خواہش کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس 5 چیزیں آ جائیں، میں بہت زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ قناعت کرنا پسند نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم زیادہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں، روز محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو غموں سے چور کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ریسٹ کا ٹائم نہیں رہتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ چیزیں، زیادہ فٹیگ، یا زیادہ چیزیں، زیادہ تھکن. ایک شخص تھا، ٹولسٹائے نے ایک اس کے بارے میں لکھا کہ اس کے مالک نے، ایک کسان تھا، اس کے مالک نے اس سے کہا کہ ایک دن میں جتنا رقبہ تو وزٹ کرے گا، جتنے رقبے میں تو پھرے گا، وہ سارا رقبہ میں تجھے دے دوں گا، ساری زمین تجھے دے دوں گا. اب وہ شخص صبح سے لے کر شام تک بھاگتا رہا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین جو ہے اس تک پہنچ سکے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو وہ مر گیا. زیادہ کی خواہش، زیادہ چیزیں، زیادہ تھکاوٹ، زیادہ چیزیں، زیادہ تھکن، زیادہ چیزیں، زیادہ آپ کی زندگی میں ریسٹلیسنس جو ہے، بے چینی جو ہے آپ کی زندگی میں وہ آنا شروع ہو جائے گی. آئے میرے ساتھ بائبل مقدس کو دیکھیں. امثال اس کا 23واں باب اور اس کی 4تھی آیت. امثال اس کا 23واں باب 4تھی آیت. 4تھی آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال 23واں باب کی 4تھی آیت، مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے پاس. بعض اوقات ہم بائی ہوک اینڈ کروک، جائز اور ناجائز، جو دل کرتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آئیڈیلز، ہمارے دل کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو بائبل کہتی ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے کیا کر پاس آ. اپنی اس دانش مندی سے کلام مقدس فرماتا ہے کہ پاس آ. تو زیادہ چیزیں، زیادہ تھکن، زیادہ چیزیں، زیادہ فٹیگ، آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے پاس زندگی میں آرام کرنے کا وقت نہیں رہتا. دوسرا جو زیادہ کی خواہش کا نقصان ہے یا ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہے اس کا، وہ ہے زیادہ چیزیں، زیادہ خرچ. آپ دیکھیں جتنا آپ کے پاس بڑا گھر ہوگا اتنا اس کا زیادہ آپ کو بل پے کرنا پڑے گا،
کے اخراجات زیادہ ہوں. جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنا زیادہ پیٹرول خرچ ہوگا, جتنی چھوٹی گاڑی ہوگی اتنا کم پیٹرول خرچ ہوگا. تو زیادہ چیزیں جب آتی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ڈیمیجنگ ایفیکٹس بھی لے کر آتی ہیں. تو زیادہ قیمت, زیادہ چیزیں, زیادہ خرچے, زیادہ ایکسپینسز. دیکھیے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات سلیمان نے اپنی دانشمندی سے بائبل کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے رقم کیا, اور یہ بات دل کو اپیل کرتی ہے, یہ بات دل کو چھوتی ہے کہ جب ہم کیا چاہتے ہیں کہ زیادہ ہوگا تو میری زندگی بہتر ہوگی, زیادہ چیزیں میرے پاس آئیں گی تو میرے حالات بہتر ہو جائیں گے. زیادہ چیزیں آپ کو خوش نہیں کر سکتی ہیں. ابھی میں اس کے بارے میں مزید بات کروں گا. تو سلیمان نے 22 کی کتاب میں لکھا کہ زیادہ جب چیزیں ہوتی ہیں, جب ہم زیادہ کی خواہش کرتے ہیں تو زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں, زیادہ ایکسپینسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. جب آپ کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں آپ زیادہ پیسے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو شاید اس بات کا تجربہ ہو کہ جو لوگ بیرون ملک جن کے بڑے رہ چکے ہیں, جن کے زیادہ آپ کہہ لیں کہ دبئی یا سعودی عربیہ میں رہ چکے ہیں, یا اور کسی ملک میں جن کے اپنے عزیز رہ چکے ہیں, میں نے دیکھا کہ جب ان کے ایک وقت خرچے بڑھ جاتے ہیں تو واپس وہ جب آتے ہیں تو ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے, کیونکہ اخراجات بڑھا ہی ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ سے لیول پر آنے میں وقت لگتا ہے. تو سلیمان نے, وہ کہتے ہیں سلیمان نے انتہائی خوبصورت بات کی لکھا ہے, جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں, اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے. جب آپ کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں, زیادہ چیزیں آتی ہیں, زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پاس زیادہ چیزیں آتی ہیں زیادہ کھانے والے ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پاس زیادہ چیزیں آتی ہیں, زیادہ پیسہ آتا ہے, تو نتیجے کے طور پر آپ کو خرچ بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ زیادہ ہونے کے نقصان. پہلے نمبر پر زیادہ چیزیں زیادہ تھکاوٹ, زیادہ چیزیں زیادہ خرچے بڑھ جائیں گے. اور یہ بات بڑی زبردست ہے, جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں. آپ کو بہت سارے آپ کے گرد پیراسائٹس ہیں, آپ کے لئے بہت سارے تو پھیلیے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور جب آپ کسی کے خرچے پورے نہیں کرتے, جب آپ کسی کی ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے, تو نتیجے کے طور پر وہ آپ سے کیا ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ نہیں, اس نے میری بات نہیں مانی. تو زیادہ فراوانی, پیسے کی فراوانی, زیادہ خرچ, یہ زیادہ ہونے کے نقصان ہے. تو 3 نمبر پر زیادہ چیزیں, زیادہ تشویش یا پریشانی, اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انزائٹی. اور جب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس بہت آتا ہے تو اس کے لیے آپ کی پریشانی بھی بڑھتی جاتی ہے. اور کسی شخص نے کہا کہ fewer things you own, fewer you have to pay. جتنا آپ کے پاس ہوگا, زیادہ ہوگا, اتنا زیادہ آپ کو پے بھی کرنا پڑے گا. جتنا آپ کے پاس کم ہوگا آپ کو پے بھی کم کرنا پڑے گا. آپ کو جتنے آپ چھوٹے گھر میں الیکٹریسٹی کم استعمال کریں گے اور بل کم آئے گا, جب آپ بڑا گھر رکھیں گے تو بل بھی زیادہ آئے گا. تو اس لیے تھوڑی زیادہ چیزیں, زیادہ انزائٹی, زیادہ پریشانی, اور انسان پریشان ہوتے ہوتے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کسی شخص نے کہا کہ people lose health to earn money, lose money to gain health. بہت سے لوگ اپنی صحت بگاڑ لیتے ہیں پیسہ اکٹھے کرنے میں, آدھی عمر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اپنی صحت کا نقصان کرتے ہیں, اور اگلی آدھی عمر وہ اپنی صحت کو واپس لانے کے لیے وہی پیسہ کیا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. Does it make sense? کیا اس کا سینس بنتا ہے؟ Yes. جب لوگ مینج نہیں کرتے, محنت کرتے رہتے ہیں گدھوں کی طرح, دن رات محنت کرتے رہتے ہیں, پریشانی سے دماغ پورا ہوا, پتہ نہیں کدھر جانا ہے, انہیں بلاؤ ادھر جاتے ہیں ادھر ہے, صحت کا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن people lose health to earn money. پیسے حاصل کرنے کے لیے صحت کو وہ کھو دیتے ہیں یا صحت کا نقصان کرتے ہیں. لیکن
اگلی عمر جو ہے وہ پیسے کو لوز کرتے ہیں تاکہ صحت کو حاصل کر سکے. یہ بھی خطرناک چیز ہے. مینیج کریں کرنا پسند ہے. ہم نے مینیج کرنا ہے چیزوں کو کہ کیسے ہم نے زندگی کو بہتر گزارنا. تو زیادہ چیزیں, زیادہ اینزائٹی, اور پھر لوگ اینٹی اینزائٹی یعنی کہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے ایسی پلز دو, مجھے گولیاں دو جس سے میں سو سکوں, نیند بھی نہیں آتی ہے کوئی. وائز 5ویں باب کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وائز 5ویں باب کی 12ویں آیت خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب لوگ زیادہ کے چکر میں اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں. محنتی کی نیند میٹھی ہے, محنتی کی نیند میٹھی ہے, ہاں وہ تھوڑا کھائے کھاتا ہو, لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی. پھر اسے میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے, اینٹی اینزائٹی چاہیے سونے کے لیے. اس لیے بائبل کہتی ہے, بائبل فرماتی ہے, خدا کا کلام فرماتا ہے کہ محنتی کی نیند میٹھی ہے چاہے وہ تھوڑا بھی کھائے. میں نے ایک مرتبہ اسی اسٹیج سے میں نے بتانے کی کوشش کی کہ آج تک دنیا کے سروے کے مطابق اتنے لوگ بھوک سے نہیں مرے جتنے لوگ زیادہ کھانے سے مرے ہیں. یعنی کہ اتنے لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں مرے جتنے لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے مرے ہیں. یہ بالکل بات سچی ہے. بس زیادت ہو رہی, اوور ایٹنگ, اس کی وجہ سے لوگ زیادہ مرے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرے. لیکن بائبل اس بات کو سپورٹ کرتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے, ابھی آپ نے سنا, محنت کی نیند میٹھی ہے, کھاؤ تھوڑا کھائے, لیکن جس کے پاس بہت ہے زیادہ کھائے گا اور زیادہ اس کی صحت کے لیے یہ خطرہ ہوگا. اسے ہضم کرنے کے لیے شاید پھر ہاضمے دار کوئی چیز کھانی پڑے. ٹھیک ہے, تو چوتھی بات, زیادہ چیزوں کے نقصان. کلام مقدس کی چوتھے نمبر پر ہے, جب ہم زیادہ کی خواہش کرتے ہیں, زیادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں, پہلے نمبر پر زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے, دوسرے نمبر پر زیادہ خرچے ہوتے ہیں, تیسرے نمبر پر زیادہ پریشانی ہوتی ہے, اور چوتھے نمبر پر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہے تو نتیجے کے طور پر مور کنفلکٹ, زیادہ لڑائیاں, زیادہ جھگڑے. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر زیادہ ڈیورس سے زیادہ طلاقیں جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. زیادہ طلاقیں جو ہے وہ پیسے جب میاں بیوی کے درمیان پیسے کے مسائل ہوتے ہیں تو ڈیورس ہو جاتی ہے, ڈیورس ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر زیادہ کانفلکٹس جو ہیں, زیادہ جھگڑے جو ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب آپ بہت محنت کرتے ہیں, تھکن ہوتی ہے, خرچے بڑھتے ہیں, تشویش ہوتی ہے, اور نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ کانفلکٹ, زیادہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ذرا دیکھیے امثال 15ویں باب کی 27ویں آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے. امثال 15ویں باب کی 27ویں آیت, امثال 15ویں باب کی 27ویں آیت مل گیا. امثال 15ویں باب کی 27ویں آیت, نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے. نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے, پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ. نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے. یہ بائبل کا نسبت ہے. نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے. زیادہ چیزیں زیادہ لڑائی, زیادہ چیزیں زیادہ مسئلے, گھر کے اندر خرابی, کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, آپ کے خرچے بڑھ گئے ہیں, تو نتیجے میں آپ جو بھی کریں گے وہ خرابی کی طرف جائے گا. چوتھے نمبر پر لڑائیاں بڑھیں گی. 5ویں نمبر تھا, 5واں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے, زیادہ چیزیں زیادہ غیر مطمئن, زیادہ چیزیں زیادہ ڈسسیٹسفیکشن. ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے, ہم سوچتے ہیں کہ میری ایک بڑی ضروری بات, we change, things don't change. میں بدلتا ہوں, چیزیں نہیں بدلتی. کیسے؟ اگر آپ ایک موبائل لیتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا ماڈل آتا ہے. موبائل پہلا بھی وہی تھا, دوسرا بھی وہی ہوگا, لیکن ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک شرٹ پہنی,
اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ 2-3 دفعہ پہن لیا، اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ میرے پاس شرٹ ہے، میں دوبارہ اس کو نہیں پہننا چاہتا. غیر مطمئن، ڈسسیٹسفیکشن، یہ غیر مطمئن ہونا، غیر اندر تسلی نہ آنا، سیٹسفائی نہ ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انسانوں کے ساتھ. ہم کوئی بھی کام کرتے تھوڑی دیر کے بعد ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو، اور نتیجے کے طور پر ہماری زندگی میں ڈسسیٹسفیکشن. زیادہ چیزیں، جس کے پاس تھوڑے کپڑے ہیں وہ انہیں انجوائے کرتا ہے، جس کے پاس زیادہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا پہنے کون سا نہ پہنے. تو اس لیے تھوڑی چیزیں بہتری، زیادہ چیزیں ڈسسیٹسفیکشن. تو دیکھیے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے. 5ویں باب کی 10ویں آیت کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو 5 ایفیکٹس ہیں زیادہ کی خواہش کے، وہ کیا ہے. 5ویں باب کی 10ویں آیت. زردوست روپیہ سے آسودہ نہ ہو. He will never be satisfied. کبھی بھی اس کی زندگی کے اندر تسلی نہیں ہوگی، سیٹسفائی نہیں ہوگا. پھر وہ اگلے جہاں جا کر سیٹسفائی ہو سکتا ہے. یعنی کہ جس نے سیٹسفائی نہیں ہونا، اس دنیا کے اندر سیٹسفائی نہیں ہونا، وہ اس دنیا کے بعد ہی پھر سیٹسفائی ہو سکتا ہے. ادروائز زردوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے پڑھنے سے سیر نہ ہوگا. یہ بھی کیا ہے؟ بطلان. جو زیادہ کے چکر میں پڑا رہتا ہے، زیادہ مجھے ملے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ پیسہ بھی آتا ہے تو بھی ڈسسیٹسفائی، مطمئن نہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لکھا ہے کہ دولت کا چاہنے والا اس کے پڑھنے سے سیر نہ ہوگا. یہ بھی کیا ہے؟ بطلان. This is wrong. یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے. خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان شکر نہ کرے، غیر مطمئن رہے. تو میرے عزیزوں، زیادہ چیزیں، اگر آپ زیادہ چیزیں چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. زیادہ چیزیں، زیادہ تھکاوٹ، زیادہ چیزیں، زیادہ خرچے، زیادہ چیزیں، زیادہ پریشانی، زیادہ چیزیں، زیادہ لڑائیاں، زیادہ چیزیں، زیادہ غیر مطمئن. کون ہے جو بغیر ان چیزوں کے زندہ رہنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو تھکاوٹ سے، خرچوں سے، تشویش سے، جھگڑوں سے اور غیر مطمئن ہونے سے بچنا چاہتا ہے؟ اگلا جو حصہ ہے میں اس کے بعد اس کے اندر آپ کو ٹیچ کرنے جا رہا ہوں، آپ کو سکھانا ہے کہ کیسے ہم قناعت پسند بن سکتے ہیں، کیسے ہماری زندگی میں تسلی اور سیٹسفیکشن آ سکتی ہے، کیسے ہماری زندگی کے اندر بہتری آ سکتی ہے، کیسے ہم اس دنیا کے اندر خوش رہ سکتے ہیں. چھوٹی سی دعا کریں گے، سبھی اپنے سروں کو جھکائیں اور بعد عظمت مختصر دعا کریں گے اگلے حصے کے لیے کہ ہم اگلے حصے پر زیادہ بہتر طور سے کنسنٹریٹ کر سکیں. شکر کرتے ہیں جو کلام تمہیں عطا کیا اپنے بندہ کے وسیلہ سے. ان سارے نقصانات سے، سارے ڈیمیجنگ ایفیکٹس جو ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں. قناعت پسندی کے لیے کیا اصول ہیں؟ پہلے نمبر پر، don't compare yourself with others. Stop comparing. اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنا بند کر. جب تک آپ دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنہ کرتے رہیں گے، آپ زندگی میں کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، آپ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کریں گے. جب آپ کسی دوسرے کی اچھی ملازمت کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ملازمت میرے پاس کیوں نہیں ہے. جب آپ کسی اور شخص کا اچھا گھر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر اچھا کیوں نہیں ہے. جب آپ کسی اور کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ایسے کیوں نہیں. جب آپ کسی اور کو کسی فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کیوں نہیں ہوں، یہ کامیاب کیوں ہے. جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی زندگی جینا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں. کیا اس کا تعلق بنتا ہے؟ کوئی کیا سمجھ آتی ہے اس بات کی؟ جب میں چاہتا ہوں کہ طلعت صاحب پروفیسر ہے، واو مجھے بھی پروفیسر کروں، میں پادری کیوں ہوں، مجھے بھی ٹیچنگ شعبے میں جانا چاہیے. جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ یہ پادری ہے اور ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں مجھے کیوں نہیں بننا چاہیے، میں بھی بنوں گا.
اس کی ویژن ہے, اس نے اس کے لیے محنت کی ہے, اس نے اپنا کیریئر, اپنی انرجی اس چیز کو دی ہے. میں وہ نہیں بن سکتا. جب آپ کسی کے گھر میں اچھی LCD دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ LCD کیوں نہیں ہے. جب آپ کسی کا اچھا ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور آپ کسی کے اچھے صوفے دیکھتے ہیں تو آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم زیادہ پرابلم میں, زیادہ مصیبت میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے ایک قانون میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیسے ہم دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے سے بچ سکتے ہیں, کیسے ہم موازنہ کرنے سے دوسروں کے ساتھ اپنا بچ سکتے ہیں. You must learn to admire. تعریف کرنا سیکھیں. اگر کوئی اور بندہ کامیاب ہے, آپ نہیں ہیں, تعریف کریں. تھینک گاڈ یہ شخص کامیاب ہے, اس کے لیے میں شکر کرتا ہوں. کسی کا اچھا کر رہا ہے, شکر کرے خداوند, تیرا شکر ہے کہ تم نے اس بندے کو اچھا کر دیا ہے. بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کی تعریف کرنا نہیں چاہتے ہیں. حسد, jealousy, in other words, growth. ہم کسی کو دیکھ کر مر جاتے ہیں کہ یہ شخص اتنا بہتر کیوں ہے. جب آپ کمپیئر کریں گے کسی کے ساتھ آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے. جب آپ کہیں اپنا موازنہ کریں, خدا نے کلونز نہیں بنائے ہیں, ہم سب کا DNA فرق ہے, ہم سب کو خدا نے ڈیفرنٹ بنایا ہے, کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہے. جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے. جو آپ کا DNA ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے. خدا نے سب کو مختلف بنایا ہے, تو سب کی بلیسنگ, سب کے گفٹس, سب کی برکتیں, سب کی زندگیاں ایک دوسرے سے مختلف. No, you will never be same with somebody. آپ کسی کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ خدا کا پلان نہیں ہے, ورنہ خدا کاپیز نہیں بناتا ہے. خدا کاپیز نہیں بناتا ہے. ابھی آپ نے ہینڈ آؤٹس دیکھے, یہ کاپیز ہیں, ایک کی کاپی دوسری, دوسری کی کاپی تیسری, لیکن خدا کے پاس ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں. خدا نے ہر انسان کو فرق بنایا. اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ چیز بننا چاہتے ہیں وہ جو, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ بہت بڑی خرابی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیسے بچیں, کیسے قناعت کریں گے. تعریف کرنا سیکھیں, تعریف کریں کسی دوسرے کی, مرے رہے. یہ نہیں کہ کیوں خداوند اسے لانتا بھیجنا شروع کر دو, کیوں خداوند تو نے اس کو دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, یہ باغ کیوں نہیں جاتا, اس کی چیزیں میرے پاس کیوں نہیں آ جاتی. This is not going to happen. یہ نہیں ہونے جا رہا. آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے خدا کسی کی برکت روکے گا نہیں. یہ آپ یاد رکھیں. نہ خدا کسی کے کہنے سے میری برکت چھینے گا, نہ کسی کے کہنے سے سفارش سے مجھے دے گا. تو اس لیے تعریف کرنا سیکھیں. You must learn to admire. تعریف کرنا سیکھیں. خداوند تیرا شکر ہے کہ یہ بھائی یا بہن, اس کو تو نے اچھا روزگار دیا, اچھا بزنس دیا, اچھی جاب دیا. شانی بھائی ٹھیک ہے, تعریف کرنا سیکھیں. تو جب آپ تعریف نہیں کرتے تو خرابی. آپ جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کریں. کسی شخص نے کہا یہاں تک کہ کمپیئر کرنا, موازنہ کرنا اپنا دوسروں کے ساتھ, یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. خدا کی نظر میں یہ گناہ ہے. خروج 20ویں باب کی 17ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں. جب آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. خروج 20ویں باب کی 17ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موازنہ کرنا خدا کی نظر میں گناہ. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا, نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا, اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ. اب سمجھتے ہیں کہ موازنہ کرنا یہ لالچ کرنا. آپ اس کی چیزیں لینا چاہتے ہیں جو اس کے پاس ہے. یہ گناہ ہے. جیسے چوری کرنا گناہ ہے, جیسے زنا کرنا گناہ ہے, جیسے خون کرنا گناہ ہے, جیسے دوسرے معبودوں کی پرستش کرنا گناہ ہے, ویسے
ऐसे ही मुआवजा करना भी गुनाह है। ये खुदा का हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ, अपने पड़ोसी की किसी चीज के घर का लालच ना कर। अंग्रेजी में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि कॉवेटिंग। कॉवेटिंग का मतलब जो अंग्रेजी में है, मैं उसका तर्जुमा करूंगा, वो ये है द अनकंट्रोल्ड डिजायर टू अक्वायर। यानी कि जब आप के अंदर बेकाबू ख्वाहिशात आती हैं, बेलगाम ख्वाहिशात आपकी जिंदगी में आती हैं कि आप दूसरों की चीजें हासिल करें, तो ये गुनाह। तो ये क्या है? गुनाह। और उसके लिए जो यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है पैंट आफ्टर। आपने ज़बूर गाया होगा, पानी दे सोते आंधी, हरनी हो चीमे तेरे हाय। तो ये ज़बूर में अगर आप पढ़े तो लिखा है कि पैंट, जैसे डियर जो है पैंट कर रही है, यानी कि तरस रही है। आपको पता है कि हिरनी कैसे पानी के नालों को तरसती है? इस तरह से। जब आप मर रहे होते हैं, अनकंट्रोल्ड डिजायर आपके दिल में आती है जो काबू नहीं आती, अनकंट्रोल्ड ख्वाहिशात गुनाह है। गुनाह है ये कॉफिट करना या किसी दूसरे की चीज का लालच करना, ये क्या है? गुनाह। बाइबल मुकद्दस या मसीहत ख्वाहिश करने से मना नहीं करती, लेकिन अनकंट्रोल्ड ख्वाहिश बाइबल की तालीम नहीं। बेकाबू ख्वाहिश बाइबल की तालीम नहीं। बाइबल दुनिया के अंदर सारी चीजें ख्वाहिश का नतीजा है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, जितनी भी तरक्की हुई है, जितनी भी चीजें इजाद हुई हैं, किसी की ख्वाहिश थी। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े मालदार हुए हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी। तो बाइबल मुकद्दस मसीहत हमें रोबोट नहीं बनाना चाहती। मसीह चाहता है कि हम ख्वाहिश करें, लेकिन अनकंट्रोल ख्वाहिश ना करें, बेलगाम ख्वाहिश ना करे, बेकाबू ख्वाहिश ना करे। ये गुनाह है। ये क्या है? गुनाह। अपना मुआवजा दूसरों के साथ ना करें, अपना मुआवजा किसी दूसरे के साथ ना करें, क्योंकि खुदा ने आपको डिफरेंट बनाया। खुदा ने आपको सबसे अलग, और आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम, अपने आप को कुछ समझना, मनफी तौर पर नहीं, बल्कि इस सेंस में कि मेरे जैसा खुदा ने कोई भी नहीं बनाया, मेरे जैसा खुदा ने कभी नहीं बनाया। मुझे कभी किसी का मोबाइल देखकर मरने वाला मैं नहीं होता कि अब ये मुझे मिल जाए, ओके ये मेरी जरूरत नहीं है। मुझे कभी किसी की शर्ट देखकर कोई तकलीफ नहीं होती, मैं शर्ट में भी गुजारा कर सकता हूँ। चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन मुआवजा ना करें, किसी के साथ अपना मुआवजा ना करें। आई एम ब्यूटीफुली एंड वंडरफुली क्रिएटेड बाय गॉड। खुदा ने मुझे बड़ा खूबसूरत, बड़ा बेहतर बनाया। आप सबको खुदा ने बनाया, बेहतर बनाया। आप जैसा जो आप है, आप जैसा कोई नहीं। अगर मेरा कलर ब्लैक है, किसी दूसरे का कलर, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है कि शायद वो अपना गोरा रंग होने की वजह से नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो कोई चीज भी यहाँ पर मुआवजे वाली नहीं है। जो आप हैं, आप हैं, आप जैसा कोई नहीं। जो आपका कारोबार है, उस जैसा किसी का नहीं हो सकता। यूसुफ साहब ठीक बात है। मुआवजा करना ये हमें बर्बाद कर देगा। हम किसी दूसरे की जिंदगी जीना चाहते हैं जब हम किसी के साथ मुआवजा। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पर कैसे अपनी जिंदगी के अंदर कनात या कनात पसंदी, कंटेंटमेंट कैसे लेके आ सकते हैं? तो उसके लिए कानून है, जो आपके पास है उसमें खुश हो और लुत्फ अंदोज हो। जो भी खुदा ने आपको दिया है उसमें आप लुत्फ अंदोज हो, उसमें आप खुदा का शुक्र करें। डोंट ट्राई टू बाय एवरीथिंग। आप सब चीजें जिंदगी में बाय नहीं कर सकते। अगर आप मरी जाना चाहते हैं, आप वहां पर रेंट पर भी कमरा ले सकते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग सारी चीजें प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। फिर मैं खुश होऊंगा जब मेरे पास बड़ा घर आएगा, फिर मैं खुश होऊंगा जब मेरे पास बड़ी कार आए, फिर मैं खुश होऊंगा जब मेरे पास फला चीज आ जाए जो मैं चाहता हूं। किसी शख्स ने कहा, खुदा गॉड सप्लाई योर नीड्स नॉट योर ग्रीड्स। खुदा आपके लालच को नहीं, आपका लालच मुहैया
چیزیں مہیا نہیں کرتا، آپ کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا۔ یہ خدا کا طریقہ ہے۔ یعنی کہ اگر میں لالچ کے پیچھے پڑا ہوں تو خراب ہی ہوتی۔ تو اس لیے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 5ویں باب کی 19ویں آیت، جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش ہو، جو بھی خدا نے آپ کو دیا ہے خوش ہو اس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے مطمئن ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے شکر گزار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ 5ویں باب کی 19ویں آیت یہ لکھا ہے، نیز ہر ایک آدمی جس سے خدا نے مال و ثواب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی کیا ہے؟ بخشش۔ اگر خدا نے کچھ آپ کو دیا ہے، آپ اس میں خوش نہیں ہیں، خوش رہنا نہیں چاہتے، تو پھر خدا ہی حافظ ہے، پھر آپ کو کوئی بھی خوش نہیں کر سکتا۔ زیادہ چیزیں آپ کو خوش نہیں بناتی ہیں، زیادہ چیزیں آپ کو خوش نہیں بناتی ہیں۔ خوشی یا ہیپینس از این ایٹیٹیوڈ، خوشی ایک رویہ ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوش ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جب سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں میں خدا اتنا خوش ہوتا ہوں، میں انجوائے کرتا ہوں۔ جب میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، میں انجوائے کرتا ہوں۔ آپ چھوٹی چھوٹی زندگی میں چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب تک میرے پاس کروڑوں روپے نہیں آئیں گے تب تک میں زندگی میں خوش نہیں ہوں گا۔ بڑی ضروری بات، منی میکس لائف ایزی بٹ ناٹ ہیپی۔ پیسہ چیزوں کو آسان بناتا ہے لیکن خوشی نہیں ہوتا ہے۔ ہیپینس کین ناٹ بی باؤٹ، خوشی خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ خوشی کسی بازار سے خرید نہیں سکتے ہیں، کسی بھی بازار سے آپ خوشی خرید نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے جو آپ نے بنانا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آپ خوش رہیں گے، اگر آپ خوش نہیں رہنا چاہتے آپ خوش کبھی نہیں ہوں گے۔ چاہے جو مرضی آپ کے پاس آ جائے آپ خوش نہیں ہوں گے، یہ گارنٹی ہے۔ تو اس لیے جو آپ کے پاس ہے اس میں خدا کا شکر کریں۔ اور ایک اور بات، ہیپینس از اے چوائس، یہ ایک چوائس ہے جو آپ نے لینی ہے۔ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں جو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں کیا رہے؟ خوش رہے اس میں جو خدا نے آپ کو دیا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں ایک سروے ہوا، جب میں کوریا میں تھا ہمارے پروفیسر نے بتایا کہ ایک سروے ہوا ہے جس میں سب سے زیادہ خوش لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ امریکن۔ سب سے زیادہ خوش لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ امریکن، یورپین یا رشین یا ایشین، کون ہو سکتا ہے؟ یا کسی اور خاص ملک کا نام دے دیں جی۔ میں بھی ایک ٹھوڑ چیز سب سے زیادہ خوش لوگ جو ہیں وہ بنگلہ دیشی لوگ خوش رہتے ہیں۔ غریب وہ ہم سے بھی زیادہ غریب ہے لیکن خوش رہتے ہیں۔ میرا دوست ہے، اس کا نام ہے دیپک ہالدر، کوریا کے اندر ابھی وہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے یہ بتا کیا وجہ ہے؟ بنگلہ دیشی پروفیسر بتا رہا ہے کہ بنگلہ دیشی لوگ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے ہیپیسٹ نیشن جو ہے، خوش قوم جو ہے وہ بنگلہ دیشی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ہنسنا شروع کر دیا، کہتا یہی بات ہے کہ ہم خوش رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے خوش رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسی بھی لائف ہے ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، دیٹس اٹ۔ سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ بنگلہ دیشی ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیسہ، منی میکس لائف ایزی بٹ ناٹ ہیپی۔ پیسہ جو ہے وہ آپ کی چیز زندگی کو خوشی نہیں دے سکتا، آسان بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آسانیاں آ جائیں لیکن خوشی نہیں آ سکتی۔ اس لیے خوش رہنا سیکھیں۔ تیموتھیوس اس کے 6 باب کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت اس طرح سے بیان کرتی ہے، موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتے۔ خدا نے اس کائنات کے اندر پہلے سے ہی لطف اٹھانے کے لیے چیزیں دی۔ جب خدا نے ساری چیزیں بنائی تو خدا نے کہا سب کیا ہے؟ اچھا۔ لطف
लुत्फ उठाने के लिए इस दुनिया के अंदर खुदा ने चीजें दी। आप खुदा की नेमतों को देखकर खुश हो सकते हैं, आप खुदा की बरकतों को देखकर खुश हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है कि खुदा ने टेस्ट बर्ड्स जो हैं, आपकी जुबान पर जो खुदा ने जायके वाले हिस्से बनाए हैं, सेंसेस बनाए हैं, टेस्ट बर्ड्स, ये खुदा की बरकत है। आप अच्छा खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं, खुदा ने आंखें दी हैं, क्या आप उसकी कायनात को देखकर खुश हो? खुदा ने म्यूजिक बनाया, दुनिया में म्यूजिक का कोई और फंक्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो आपको खुश करे। म्यूजिक का कोई और फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ आपको खुश करे, आपके सेंसेस को वो एक्टिव करता है, खुशी देता। कोई और म्यूजिक का या मौसीकी का और कोई मकसद नहीं है। मौसीकी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप उससे खुश होते हैं, आपका मूड ठीक होता है अच्छी मौसीकी सुनकर। इसलिए खुदा ने पहले सारी चीजें बनाई है कि हम इंजॉय करें, खुदा का शुक्र करें। जो आपके पास है उसमें क्या रहे? खुश। तीसरी बात जो याद रखने वाला वो ये है, रिमेंबर लाइफ इज नॉट अबाउट थिंग। याद रखें कि जिंदगी महज चीजों से ही नहीं। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि चीजें ही सब कुछ है। पिछली दफा मैंने बताने की कोशिश की कि यूज मनी लव पीपल, पैसा इस्तेमाल करो, लोगों से प्यार करो। लेकिन एक और भी है, लव मनी यूज पीपल। चीजों को इस्तेमाल करो, पैसे को इस्तेमाल करो, लोगों से प्यार करो। कई लोग कहते हैं लोगों को इस्तेमाल करो, पैसे को प्यार करो। ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या चीज लेनी है। अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू आर गोइंग टू बी यूज्ड वन डे, आपको भी कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा एक दिन। यूज मनी लव पीपल, पैसे इस्तेमाल करें, लोगों से प्यार करें। लव मनी यूज पीपल इज रॉन्ग। अगर आप यूज लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनके पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये खराबी है। लूका 12वें बाब की 15वीं आयत में मसीह खुदावंद ने क्या फरमाया? लूका की इंजील उसके 12वें बाब की 15वीं आयत। लूका 12वें बाब की 15वीं। उसने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। आपकी जिंदगी चीजों की वजह से नहीं है, आपकी जिंदगी का कोई और मकसद है। जिंदगी खुदा ने आपको ये चीजें आती जाती रहती हैं, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, अगले दिन किसी और के पास चली जाएगी। ये बड़ी बेवफा है जिंदगी की चीजें, ये के पास नहीं टिकती हैं। एक मरतबा मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें किसी को 10 का नोट मिला, 10 का नोट गिरा हुआ किसी को मिला, उसके पीछे लिखा हुआ था मेरा बेहतरीन दोस्त, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त। वो कहता है कि उसके दोस्त ने उसे छोड़ दिया, उसके दोस्त ने उसे छोड़। इसलिए इसी खुदा ने कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है मैं उसकी इज्जत करूं, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी ज्यादा इज्जत की जाए। नहीं, आई डोंट। मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं किसी का बॉस नहीं बनना चाहता, मैं किसी का बॉस नहीं किसी को बॉस बनाना नहीं चाहता, किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता। ये दुनिया बेहतरीन, ना किसी के गुलाम बने, ना किसी के बॉस बने, ना किसी को बॉस बनाए, ना किसी के गुलाम। इसलिए चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, चीजें आती और जाती है। अगर आपके पास अच्छी चीज आ गई, थोड़ी देर के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यकीन जानिए, मिसाल के तौर पर अच्छे आपने मोटरसाइकिल नहीं ली है, आपको शुरू में आप बहुत मजे लगे, शायद 1-2 दिन बड़ा किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, उसके बाद आपकी ट्रस्ट खत्म हो जाएगी। अगेन थिंग्स वी चेंज, थिंग्स डोंट। हम बदलते हैं, चीजें नहीं बदलती, हम अपनी सोच बदल देते हैं। इसलिए जिंदगी सिर्फ चीजों का नाम नहीं। चीजें, आप किसी चीज से इतना प्यार ना करें कि वो आप उसके लिए लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। That's wrong। चौथे नंबर पर कैसे हम मुतमईन हो सकते, कैसे हम कनात पसंद बन सकते हैं। चौथे नंबर पर यह है कैसे हमारी जिंदगी में कनात पसंदी आएगी। उन चीजों पर नजर लगाएं
जो हमेशा रहे। उन चीजों पर नजर लगाएं जो हमेशा रहे। उन चीजों पर नजर लगाएं जो कभी खत्म नहीं हो। पोजेशंस, दौलत, ताकत, इज्जत, चीजें खत्म हो जाए, ये हमेशा नहीं रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं। कौन सी दो चीजें हमेशा रहती हैं? आपके हेड नोट्स पर लिखा होगा, लोग और खुदा का कलाम। हालेलुया। दो चीजें, they are going to survive forever, लोग और खुदा का कलाम। समझ कैसे? इसी बाइबल में कहते हैं खुदा तेरा कलाम आसमान पर अब तक है। जब कुछ भी नहीं होगा तेरा कलाम होगा। और दूसरी चीज जो हमेशा रहेगी वो है लोग। लोग जैसे आप जहां पर हैं, जब मैं जागूंगा तो तेरी बादशाह से तेरी बादशाह से। और फिर ज़बूर 119 की 89वीं आयत क्या कहती है? ऐ खुदा तेरा कलाम आसमान पर अब तक है। ऐ खुदा तेरा कलाम आसमान पर अब तक है। घास मुरझाती है, उगती है, लेकिन तेरा कलाम हमेशा कायम है। खुदा का कलाम हमेशा कायम है, कभी खुदा का कलाम तब्दील नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, हम जिंदगी में कैसे मुतमिन हो सकते हैं, कैसे हम जिंदगी में कनात पसंदी कर सकते हैं? कनात पसंद होना बहुत जरूरी है। चले एक हवाला न जो मैं मिस कर गया, दोबारा से पढ़ते हैं। अमसाल उसके 30वें बाब की 7वीं और 9वीं आयत। अमसाल उसके 30वें बाब की 7वीं और 9वीं आयत। अमसाल 7वीं आयत से 9वीं आयत तक। अमसाल उसका 30वां बाब उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैंने तुझसे दो बातों की दरखास्त की। मैंने तुझसे दो बातों की दरखास्त की। मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। ये दुआ है किसी बंदे की। मैंने तुझसे दो बातों की दरखास्त की। मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। मुतालत और द्रोह कोई को मुझसे दूर कर दे, और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी। ये खुदा का मंसूबा है। खुदा हमारी नीड्स पूरी करता है, हमारी ग्रीड्स पूरी नहीं करता है, हमारा लालच नहीं पूरा करता, जरूरतें पूरी करने का उसका वादा है। बड़ी से बड़ी जरूरत भी वो पूरी करेगा। मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं सैर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबाला मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर। दिस इज द एक्सीलेंट वर्स, दीज आर द एक्सीलेंट वर्सेस। मुझे ना कंगाल कर ना दौलत। सबब क्या है? सबब यह है कि मैं कहीं इनकार ना करूं। सबब यह है कि मैं कहीं मोहताज होकर चोरी ना करूं, खुदा का इनकार ना करूं। इसलिए ये बड़ी वाइज दुआ है, वाइज सियानी दुआ है। ना मुझे कंगाल बना, ना मुझे बहुत ज्यादा हाई लेकर जाए। आई नेवर एवर आस्क गॉड, खुदा मुझे इतना दे दे कि मैं मर जाऊं और मेरे अकाउंट खत्म ना। कभी मैंने खुदा से दुआ नहीं ऐसी की। मैंने कहा खुदा एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। खुदा से बड़ी बड़ी चीजों की तवक्को करो। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। खुदा से बड़ी बड़ी चीजों की तवक्को करो और खुदा के लिए बड़ी बड़ी चीजें करने की कोशिश करो। ये मेरी दुआ है खुदा से। खुदावंद गिव मी huge so I can do the huge for you। ये मेरी दुआ है खुदा से। खुदावंद मुझे बड़ी चीजें दे, इसलिए कि मैं तेरे लिए ये दुआ, ये जो कोटेशन है मैंने अपने ट्विटर पर लिखी है। ये कोटेशन मैंने अपनी अब क्या लिखी अकाउंट पर लिखी है। जहां भी मेरा कोई अकाउंट है मैंने उस पर यही लिखा है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। खुदा से बड़ी बड़ी चीजों की तवक्को करो। लेकिन अगला हिस्सा ना भूले, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। जब आप खुदा से बड़ी चीजें मांगते हैं तो खुदा से बड़ी चीज, खुदा के लिए भी बड़ी चीजें करें। ओके, तो इसलिए याद रखने वाली बात है, कैसे हम जिंदगी में कनात कर सकते हैं? अपना मुआवजा दूसरों के साथ ना करें। जो आपके पास है उसमें खुश। जिंदगी चीजों का नाम नहीं।
जो चीजें हमेशा रहेगी उन पर नजर रखें। दो चीजें हमेशा रहेगी, लोग और खुदा का कलाम। खुदा के कलाम पर नजर करें, पढ़े इसको, ये खत्म नहीं होगा। लोगों से प्यार करें, रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। जो किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल आदमी नहीं है। लोग हमेशा रहेंगे, खुदा का कलाम हमेशा रहेगा। इसलिए खुदा आप सबको बरकत दे और हम कनात पसंदी कनात करना सीखें, अपने सरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करें। हालेलुया। अगर आपने अभी तक खुदा यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया तो मैंने छोटी सी दुआ लिखी है, ऐ यीशु मैं तुझे अपनी जिंदगी में दावत देता और अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, अपने गुनाहों का इकरार करता और माफी मांगता। और सभी अपनी जिंदगी पर गौर करें, आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। अगर आप मुआसना करते हैं तो हम गुनाह करते हैं, अगर हम खुश नहीं होते तो ये खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। अगर हम चीज़ों से प्यार करते हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम जो दुनिया के अंदर चीज़ें रहेंगी उनसे प्यार करते हैं, अगली आने वाली चीज़ों से प्यार नहीं करते, हम गलती पर। इसलिए खुदा से कहें, खुदा मैं अपने खानदान समेत कनात पसंदी करना चाहता हूँ। जब आप कनात पसंद बनेंगे, कनात करेंगे तो वो कानून जो पिछले बार डिस्कस किया, लिटल बाय लिटल, थोड़ी थोड़ी चीजें जमा करने के बाद आपके पास फरावानी आ जाएगी, आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, लिटल बाय लिटल, थोड़ी थोड़ी चीजें जमा करने से। खुदा तेरा शुक्र आज के इस दिन के लिए। मैं खुदा तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, मैं तेरा खादिम होते हुए निडर करता हूँ, अपने लोगों की जिंदगी में कंटेंटमेंट लेकर आना। हम खुदा तेरी मर्जी को जाने, तुमसे प्यार करते हैं खुदा, तूने हमारा कुफारा दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के सारे वक्त के लिए मेरी दुआ है कि ये पैगाम तेरे लोगों की जिंदगी में असर करे, इस यीशु के नाम से। ये दूसरा अतवार था कि हम लाइफ प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। अगले अतवार तीसरा सरमन होगा जिसमें मैं गोल सेटिंग, आपने अपनी जिंदगी के गोल कैसे बनाने हैं, कैसे अपनी जिंदगी के